ایک ہمارے یہاں تربیت کا نظام ہے، پڑھو، سب کو پڑھو، پڑھو، ساری کتابیں پڑھو، دیکھو کس نے کیا لکھا ہے۔ اس لیے کہ رب اکبر نے 2 انتظامات کیے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، باطن میں بھی نبی رکھا جس کا نام عقل ہے، اور ظاہر میں بھی عقل رکھا جس کا نام نبی ہے۔ ایک نبی ہر ایک کے اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے عقل، اور ایک عقل ہے جو ظاہر میں ہے، مبعوث کیا گیا، وہ پیکر عقل ہے، وہ مجسم عقل ہے، وہ مجسم علم ہے، وہ مجسم نور ہے، جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کو پڑھو، دنیا کیا کہتی ہے، آئنسٹائن کیا کہتا ہے، نیوٹن کیا کہتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کیا کہتا ہے، جیکس بینوینسٹ کیا کہتا ہے، سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، پروفیسر جان ڈیوی کیا کہتے ہیں، ہربرٹ اسپینسر کیا کہہ گئے، کانٹ نے عقل محض پہ کیا تنقید کی، سب دیکھو، سب پڑھو، جتنا حوصلہ ہو پڑھو، اور دیکھو تمہارا حوصلہ محدود نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہاں کہاں سے باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی پوچھ لوں گا میں۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حوصلہ لفظ ہے عربی کا، ہے بڑی ہے، واو صاد، سے نہیں ہے، سین نہیں ہے، صاد لام اور آخر میں چھوٹی ہے، حوصلہ۔ یہ حوصلہ کہتے ہیں پرندے جو چگتے ہیں دانہ، تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پوٹا، پوٹے میں وہ دانہ جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حوصلہ۔ وہ حوصلہ اسے کہتے ہیں حوصلہ زیادہ ہے یا کم، حوصلہ بڑا ہے یا چھوٹا، حوصلہ اسے کہتے ہیں۔ اب اردو میں آ کے حوصلہ کیا ہو گیا؟ یعنی جتنی چیز سمیٹنے کی سمائی ہو وہ ہے حوصلہ۔ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اور آپ کو اپنے حوصلے کا اندازہ نہیں ہے، یہ وہی بتائے گا کہ جس نے مثال بھی پرندے کے چگنے والی دی۔ اس نے کہا زقنی رسول اللہ زقا، میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں۔ جس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم چگایا ہے کہ اچھا یہ لفظ کیوں استعمال کیا، یہ لفظ استعمال کیا، یہ تمثیل کیوں استعمال کی؟ علی نے استعمال کی۔ بعد خدا و رسول دنیا کا بلیغ ترین بشر، فصاحت و بلاغت بشری جس پر ناز کرتی ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت الہی جس پر ناز کرتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ بشر ہے جس نے سامع بشر کو لہجہ مشیت سے آشنا کیا۔ تو اس بشر پر مشیت ناز کرتی ہے، اس بشر کا لہجہ مشیت کو عزیز ہے۔ مشیت جب خلوتوں میں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں بولتی ہے۔ وہ بشر، یہ تشبیہ کیوں اختیار کی؟ یہ تشبیہ اس لیے اختیار کی تاکہ یہ معلوم رہے دنیا والوں کو کہ میں نے بڑے ہو کے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جیسے ہی میں دنیا میں آیا رسول نے فوراً علم چگایا۔
رسول نے بعثت کے بعد مجھے نہیں پڑھایا، بعثت سے پہلے پڑھایا۔ اب اگر رسول نے بعثت سے پہلے پڑھایا تو رسول خود بھی تو علم رکھتے ہوں گے۔ علی کا وجود دلیل علم مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب مجھے معلوم نہیں کیوں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، مرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کھل رہے ہیں، کچھ لوگ مرجھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے در پہ ہیں کہ مجلسیں ہی منعقد نہ ہوں۔ ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر خدا و رسول ہوتا ہے، اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے، علم دین کا تذکرہ ہوتا ہے، رجال اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق سماعت ہے، اپنا اپنا مذاق طبیعت ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا وجود علی دلیل علم نبی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ نہیں جانتی کہ علی کا سوائے پیغمبر کے کوئی اور بھی استاد تھا، کوئی نہیں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت موجود نہیں ہے۔ علی نے ان سے سیکھا، ان سے سیکھا، ان سے کتابت سیکھی، ان سے خطابت سیکھی، ان سے شاعری سیکھی، نہیں، ان سے فلسفہ سیکھا، ان سے کلام سیکھا۔ جو کچھ سیکھا حبیب کبریا سے سیکھا، جو کچھ سیکھا، مگر ایک ادب تھا۔ جب تک حضور اس دنیا میں رہے علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیا ادب ہے خدا کی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ یہ ہے ادب، یہ ہے حفظ مراتب۔ ہمارے ہاں تو یہ نظم ہے کہ جس کی ہر زبان میں یہ شکوہ، یہ گلہ پایا جاتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي۔ میں نے ہی تو اسے قافیہ بندی سکھائی، میں نے ہی اسے علم شاعری، علم عروض، علم قافیہ سکھایا، اور جب پہلا قافیہ اس نے باندھا تو میری حجوں میں باندھا۔ ایسے بھی قدردان ہوتے ہیں۔ اردو کا شاعر کہتا ہے کہ شعور حرف و حکایت جنہیں ملا ہم سے، یا شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، مگر رجال اللہ کا نظام، اولیاء اللہ کا نظام ہے حفظ مراتب۔ جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر رہے، کبھی علی ابن ابی طالب کا کوئی خطبہ دکھا دیجئے، کوئی خطبہ مفصل دکھا دیجئے کہ علی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اللہ کوئی تاریخ ہے، کھلی ہوئی تاریخ، حضور کے رہتے ہوئے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، کوئی ایک روایت بتا دیئے حضور کی بات کبھی کاٹی ہو۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ کوئی روایت دکھا دیجئے علی کی شان میں کہ علی نے کبھی لقمہ دیا ہو۔ دوسروں کے شان میں ہے روایتیں اور فخر سے بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ شعر پڑھنے کی کوشش کی اور صحیح نہیں پڑھ سکے، تو ایک بزرگوار کھڑے ہوئے اور ان کا یا رسول اللہ یہ شعر یوں نہیں یوں ہے، تو حضور نے کہا بھائی مجھے شاعری تو آتی نہیں، تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔
یہ روایتوں کا مزاج کیا بتاتا ہے؟ رسول سے الفت یا کسی اور سے؟ مزاج کیا بتاتا ہے؟ عشق کس سے ہے؟ ارادت کس سے ہے؟ محبت کس سے ہے؟ روایت کی زبان بولتی ہے، روایت کا مزاج بتاتا ہے کہ بیان کرنے والی کی نیت کیا ہے، اس کو پیغمبر سے کتنی ارادت ہے، حضور کا کتنا ادب ہے اس کے پیش نظر۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدان، فرض کیجئے کہ کبھی حضور کی زبان سے کوئی ناموضوع مصرع نکل گیا، تو عاشق اگر ہوگا کوئی، حضور کی بات تو رہنے دیجیے، یہ مثال مناسب نہیں، کسی بزرگ کی، کسی ولی اللہ کے آپ ارادت مند ہیں اور انہوں نے کوئی شعر پڑھا ناموضوع ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے ناموضوع شعر پڑھا تھا؟ کبھی کہیں گے بھی نہیں۔ حضور تو اس سے بلند ہیں کہ ناموضوع شعر پڑھیں۔ وہ ہستی جس نے کائنات کو موزونیت عطا کی، وہ ہستی جس نے زندگی کو حسن انتظام عطا کیا، وہ نبی، وہ ہستی کے جس نے حسن کو حسن موزونیت عطا کیا، ڈلتا دکھائی دیتا ہے جسے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، میں تیرے ورد کا کیسے یہ سلسلہ چھوڑوں، نظام زندگی رکتا دکھائی دیتا ہے۔ صلوات۔ دیکھیے صلوات پڑھیے تو بلند آواز سے پڑھیے۔